دن سے پیٹرول مہنگا کریں جو کہ 2 مہینے تک نہیں کرنے دیا لیکن پھر کر لیا. اس میں 110 ارب روپیہ مہینے کا نقصان ہو رہا تھا. یہ نقصان خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے. حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے ہوتا ہے. آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ 110 ارب روپے اس کے اضافہ دو جو میرے پاس نہیں ہے یہ پیٹرول کی اس کے اندر سبسڈی میں, جو کہ ایک دم غلط بات تھی. ہم کو پہلے دن کر لینا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے بڑی محنت کر کے ریوائیو کیا. اب محنت کر کے توڑا بھی نا. ہو از ریسپانسبل؟ شہباز شریف. شہباز شریف کو سر میں اس پہ کریڈٹ دوں گا کہ جب میں نے بھی IMF کا پروگرام کیا اور بہت سارے پارٹی کے لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ نہیں ہو, تو شہباز شریف نے میری سپورٹ کری اور پروگرام کیا. اور اس کے بعد جو سیکنڈ پروگرام جون میں ریوائیو ہوا, ڈار صاحب نے بڑی باتیں کری کہ IMF کو نیوکلیئر بم چاہیے یا پتہ نہیں کیا کیا. توڑا کس نے پروگرام؟ چوڑا تو منسٹری آف فائنانس کی ذمہ داری ہوتی ہے. سر اب آپ سر ندیم ملک صاحب کو میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ندیم ملک نے نہیں توڑا. کس نے توڑا؟ سر ندیم ملک نے نہیں توڑا. اس کے جیسا جید صافی تو جانتا ہے. مفتاح اسماعیل تو چلا گیا تھا. مفتاح اسماعیل کو نکالا. شہباز شریف نے توڑا. شہباز شریف نے بالکل نہیں توڑا. شہباز شریف نے تو ریوائیو. سر ظاہر ہے کہ ڈار صاحب رسپانسبل تھے. ظاہر ہے. آپ کی 16 ماہ کی حکومت کی کارکردگی کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ ڈالیں گے PMLN کو پنجاب کے اندر؟ سر میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ جو شہر کراچی ہے اس میں آپ نے بھی دیکھ لیا ہے. میں لاہور بھی دیکھے ہیں. لاہور بھی وہی ہے. بیڈ سچویشن. ایک چیز ہو گئی ہے کہ پورا پاکستان ایک طریقے سے ووٹ کر رہا ہے. KP جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. پنجاب میں پھر بھی کیونکہ نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ایک ہسٹری ہے کارکردگی کی وہاں پہ, تو اس میں پھر بھی تھوڑا سا ان کو ووٹ ملے گا. لیکن دوسری جگہوں پہ کراچی وغیرہ کے اندر بہت مشکل پیش آئی. جو میجر انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں نا اس کا نواز شریف کو کریڈٹ ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو بیگیج وہ ماضی ہے, وہ آپ نے 13 میں کیا تھا, آپ نے 1992 میں ریفارمز, اکنامک ریفارمز کی تھیں. ابھی جو 2022 میں کیا ہوا ہے اس کا بیگیج ہے, وہ آپ کو بھگتنا ہے. سر وقت کے ساتھ ساتھ پارٹیوں کو تبدیل ہونا چاہیے, ایوالو ہونا چاہیے. وہ کوئی بھی پارٹی PMLN ایوالو نہیں ہوئی. سر آج کون سی پارٹی 1992 میں آپ ابھی بھی زندہ ہیں. سر کون سی پارٹی ایوالو ہوئی ہے؟ PMLN کو آپ اکیلا سنگل آؤٹ نہ کریں, کوئی اور پارٹی ایوالو ہوئی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ PMLN یا پیپلز پارٹی میں جیسے کہ ڈائنسٹی ہے, تو PTI کے اندر بھی تو ایک ہی شخص, PTI کو تو حکومت پہلی دفعہ ملی تھی, ایک ہی شخص ہے نا وہاں پہ. مطلب وہ عمران خان ہی صدر رہیں گے نا تا حیات, تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور دوسری مطلب ایک جماعت اسلامی میں جمہوریت تو ہے نا, یہ مانتے ہیں. باقی پارٹیوں میں کہاں ہے؟ اس کے بعد سر آپ یہ دیکھیں کہ کون سی پارٹی ایوالو ہوئی ہے, کون سی پارٹی نے آج یہ بات کری ہے کہ پاکستان کے اندر پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کا کچھ کرنا پڑتا ہے. 8 فروری 2024 میں اگر نون لیگ کی حکومت کولیشن کمیٹی بن جاتی ہے تو پھر کیا ریفارمز لائیں گے اگر وہ 1992 والا ہی سارا ماڈل آ کے اوپر بیٹھ کے وزارتیں چلائے گا؟ 91 سے 93 کا جو مسلم لیگ کا دور تھا, یہ میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں, آج سے 10 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کا بیسٹ پیریڈ تھا 2 سال کا. لیکن کیا 2024 میں وہ ویلڈ ہے؟ سر اگر وہ ریفارم مائنڈڈ ہو جاتے ہیں, ان کو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ آج ان کی اتنی مقبولیت نہیں ہے جتنی کہ 13 میں تھی. یہ بات تو ہم سب کو نظر آتی ہے. نون لیگ کو پتہ ہے کہ ان کی وہ اتنے مقبول نہیں ہیں, یا ابھی وہ ایک ڈسکنیکٹ فرام ریالٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں سے سیاستدان جو ہوتے ہیں نا ان کو بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہے. اور نواز شریف صاحب جتنے ہوشیار سیاستدان پاکستان میں کم ہوں گے, تو ان کو تو یہ پبلک کی ریڈنگ تو ہے نا. آپ کے خیال میں وزیر اعظم کون بنے گا اگلا؟ یہ تو سر اللہ ہی جانتا ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے یہ گیس کرنا. اگر کولیشن گورنمنٹ ہوئی اور کمزور کولیشن ہوئی اور نون لیگ کی 70-80 سے زیادہ نشستیں نہ ہوئیں, تو اینی باڈی کوڈ بی پرائم منسٹر آف پاکستان. جی یہ آپ کو پتہ ہے نا, یہ ریالٹی ہے نئی پاکستان کی. نہیں, obviously یہ ریالٹی ہے نئے پاکستان کی, کیونکہ بہت. آپ کس کو چاہیں گے فائنانس منسٹر بنے؟ میں سچی بات ہے کہ دیکھیں یہ شمشاد صاحبہ بھی بڑا اچھا کام کری. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی وہ ہو جو اکانومسٹ ہو, جس کو اکنامک سمجھ میں. ڈاکٹر شمشاد نے ریفارمز کی ہیں. دیکھیں سر ڈاکٹر شمشاد کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے نا. اور میں مینڈیٹ ہے, اب جاتے جاتے وہ لا امینڈ کر کے مینڈیٹ دیا گیا کہتے ہیں. ہاں لیکن سر وہ مینڈیٹ نہیں ہے, وہ وقت نہیں ہے. وی آر ناٹ بولڈ انف ٹو ٹیک دی انیشیٹیوز. پر ریفارم سر دیکھیں, جب ریفارم کیا کرنے ہیں ہم نے اس وقت, آپ نے دیکھا ہے کہ 1400 ارب روپے ہم نے 2 سال کے اندر پبلک کمپنیز کے اندر نقصان کیا ہے. تو پہلا ریفارم یہ نہیں بنتا ہے کہ نجکاری کی جائے. بجلی کبھی سستی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ بجلی کمپنیوں کو نجکاری نہ کریں. تو بجلی کے اندر نجکاری کرنی ہے, PIA کو نجکاری کرنی ہے, دیگر چیزوں کو کرنی ہے. اور ریفارمز کیا کرنے ہیں آپ نے دیکھیں پاکستان میں بزنسز کو 3-4 مسئلے. کوئی ایک سیاسی جماعت ہے جو جس کا یہ ویژن ہو کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ ریفارم کر دیں گے؟ نیم ون. میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے اس وقت جو کہ حکومت کے قابل ہو. تو پھر الیکشن ہمارے مسئلے کا حل ہے یا مسئلے کو کمپلیکیٹ کریں گے؟ الیکشن نہ کرانا بھی مسئلہ ہے. نہیں, الیکشن تو کرانا مینڈیٹری ہے, وہ تو اس کے بغیر حل ہی نہیں ہے. لیکن میں تو ہمارا ان سیاسی جماعتوں کا سوچتا ہوں کہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لکھے ہوئے آئین پہ نہیں چلتے.
پہلے اگر جیسے ہم کو اگر جیسے COD کی ضرورت آتی ہے نا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اس پہ بھی عمل نہیں تھا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کمر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چارٹر اگر آپ جمہوریت کے ویسے ہی اصولوں پہ چلتے ہیں. کیوں دور ہوئے سیاست سے؟ مفتاح اسماعیل کی جگہ نہیں ہے سیاست. کیوں؟ سر دیکھیں، مفتاح اسماعیل کوئی جدی پشتی کا سیاستدان نہیں ہے، کوئی میری سیٹیں نہیں ہیں، کوئی وہ نہیں ہے میرا. آپ کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے؟ یونیورسٹی آف پینسلوینیا وارٹن اسکول آف بزنس سے پڑھ کے آیا ہوں. شاہد خاقان باسی صاحب کس یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے بیچلرز کری ہے، جارج دونوں واشنگٹن سسٹم سے آپ نے باہر نکال دیے؟ سر دیکھیں، کیوں نکالے؟ سر دیکھیں، ہماری ایک سوچ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹیاں جو ہیں ہماری وہ اس سوچ سے ہٹ گئی ہیں، وہ جو پرانے نعرے تھے وہ ہٹا دیے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر دیا اور پارٹی ایوالو نہیں ہوئی ہیں. کوئی ان میں برائی نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں، لیکن وقت کے ساتھ آپ کو رہنا ضروری ہے. آج مثال کے طور پر اکبر بادشاہ کو لے کے آئیں یا اورنگزیب عالمگیر کو لے کر آئیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو وہ شاید اس دنیا کے لیے موضوع نہیں ہے. ہم کو آج کے پاکستان کے مسئلوں کو حل کرنا ہے، ہم کو پاپولیشن پلاننگ کی بات کرنی ہے، ہم کو ایجوکیشن کی بات کرنی ہے، ہم کو ہیلتھ کی بات کرنی ہے، ہم کو لوکل گورنمنٹ. مفتاح صاحب جو 8 فروری کو حکومت بنے اور وہ پہلے دن ریفارمز لینا لگے، تو کتنا عرصہ لگے گا کہ یہ جو 39% 40% پور پاپولیشن ہے، یہ جو لارج نمبر آف ان امپلائڈ یوتھ ہے، اس کو ہم مین سٹریم میں لا سکیں؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سے 3 سال کے اندر آپ وہ ریفارم شروع کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ قابو لا سکتے ہیں. پہلے نیت ہونی چاہیے، لیکن آپ کے لیے یہ سب سے ضروری ہونا چاہیے مثال کے طور پہ کہ یار یہ پاورٹی کو کم کریں. یہ سب سے زیادہ کتنا ضروری. ٹائم لگے گا؟ مطلب سر دیکھیں، مے بی 5 ایئرس. 3 کروڑ لوگوں کو 10 کروڑ لوگ پاورٹی میں، آپ 3 سے 4 کروڑ لوگوں کو 5 سال میں نکال سکتے ہیں. اس سے پہلے نہیں کر سکتے. ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک جو گورنمنٹ لے گا اس کے لیے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دی بیڈ آف روزز، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. لیکن the thing is کہ وہ اگر وہ آنکھیں بند کر لیں اور بولیں گے یہ بیڈ آف روزز ہے اور اسلام آباد میں وہ مزے ہو گئے، حکومت آ گئی کھیلتے ہوں، تو پھر تباہی ہے. تو پھر سر دیکھیں، اب تباہی کی جگہ نہیں ہے، غلطی کی گنجائش بہت کم ہے پاکستان میں. جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں، بنگلہ دیش جو 1970 میں جس کی آمدن ہم سے آدھی تھی وہ ہم سے آگے ہے. ہندوستان الیکشن انہوں نے ہم جیسے ہی کرائے، ویسے آج انہوں نے الیکشن تو آج انہوں نے نہیں، سر ہم سے تو بہت آگے نکل گئے ہیں. وہ الیکشن بہت گندا کرایا انہوں نے، اکانومی ٹھیک کر لیا انہوں نے، الیکشن بہت خراب کرایا. بہت خراب کرائے الیکشن. مطلب بنگلہ دیش کو اب کوئی جمہوریت نہیں مانتا ہے وہ، مطلب وہ الیکشن کمپلیٹلی ڈکٹیٹوریل اسٹائل.